ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب، کب سے جبرائیل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کلمہ جسے زمین سے آسمان تک تمام نبیوں اور فرشتوں نے پڑھا، ایسا کلمہ جس کو پڑھتے رہنے سے جو شخص پڑھتا رہتا ہے زمین سے آسمان تک اس کو تمام خزانے نصیب ہوتے ہیں، ایسا کلمہ جس کو پڑھنے سے آپ کروڑوں نہیں اربوں کے مالک بن جائیں گے۔ وہ کلمات کون سے ہیں، ان کی ڈیٹیل آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا اور عمل ضرور کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو شب معراج کی بہت بہت مبارک میری طرف سے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، شب معراج وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جو ہمیں صرف ایک واقعہ سنانے یا چند محفلیں سجانے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ رات دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی تعلق جوڑنے، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اپنی روح کو بیدار کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس رات کو صرف پروگراموں، سیمینارز اور رسمی تقریبات تک ہی محدود کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اسی سے ہمیں شب معراج کا حق ادا ہو گیا ہے، اسی سے ہم نے اپنی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ اس رات کا اصل پیغام یہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اس رات کو منانا چاہتے ہیں، اس رات کی عبادت کی برکتیں، رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو درست کرنا ہوگا۔ اس رات آئیے ایک عاجزانہ سا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی آنکھیں بند کریں، دل میں یہ احساس رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کلمات کو 5 مرتبہ پڑھ کر یہ نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سب کچھ آگے ویڈیو میں بتانے والی ہوں، لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اچھا، ان سب کی تفصیل آگے چل کر آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اب ذرا پہلے شب معراج کی عظمت کو دل سے محسوس کیجیے۔ یہ وہ رات ہے جس کی شان میں کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے بھی انسان بننے کی تمنا کرنے لگے۔ یہ وہ رات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے اوپر وہاں تک پہنچے جہاں کسی مخلوق کے قدم نہیں پہنچے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور اس مقام پر پہنچ جاتا تو شاید واپس نہ آتا، واپس آنے کی تمنا نہ کرتا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی، اللہ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو ہدایت دینا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہی شب معراج کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ یہ رات محبت کی رات ہے، یہ رات ادب کی رات ہے، یہ رات تعلق کی رات ہے جو اللہ تعالیٰ سے بنانے کا بہترین موقع ہے۔ یہ رات صرف اعلانوں اور اسٹیجوں کی نہیں، یہ رات دلوں کو بدلنے کی رات ہے۔ اگر ہم واقعی شب معراج کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اس رات کو عبادت سے بھرنا ہوگا۔ اس رات کثرت سے درود پاک پڑھیں، نفل نمازیں ادا کریں، سورہ نجم کی تلاوت کریں، سورہ کوثر کو دل سے پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ شکرانے کے نفل ادا کریں اور وہ تسبیحات پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائیں۔ اچھا، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ سورہ یاسین بھی ضرور پڑھیں، دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں۔ 27ویں شب کی یہ تمام عبادات میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ یہ تمام چیزیں آپ دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، جب آپ کو ٹائم ملے آپ یہ چیزیں ضرور پڑھیے گا۔ اس موقع پر عبادت کرتے وقت قرآن مجید کی تلاوت میں خود کو غرق کر دیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ آج ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں جنہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں، یا ایسے جن پر ندامت کا بوجھ ہو؟ یاد رکھیں، یہ وہ نبی ہیں جن پر طائف میں پتھر برسائے گئے، جن کے جسم سے خون بہا، اور یہ سب کچھ صرف ہماری خاطر برداشت کیا، اپنی امت کے لیے برداشت کیا۔ اب میں آپ کو ایک خاص روحانی وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وظیفے کے ذریعے سے بہت سے خوش نصیب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہر سچے عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اس وظیفے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک فقیر ہیں، ایک محتاج ہیں۔ یہ تصور کریں کہ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟
سورہ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھیں اور اسی ایک دانے پر جو آپ نے تسبیح پکڑی ہے تیسرا کلمہ بھی پڑھیں۔ یہ عمل تسبیح کے ہر دانے پر کریں۔ 3 سے 5 تسبیحات تک دل میں یہ تصور رکھ کر آپ نے پڑھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا کوئی اجنبی آیا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں جگہ سے ایک بندہ آیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اس عمل کو اس نیت سے کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خود دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے منور ہے، اس جگہ پر کھڑے رہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل 40 دن تک مسلسل کیا جائے تو اللہ کے حکم سے دیدار کی نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل مقصد دیدار کا دعویٰ نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا، سنت پر چلنا اور ایسی زندگی کو گزارنا ہے جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ آخر میں ہر دن یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے عیب، میری خامیاں اور میرے گناہ دور فرما دے اور مجھے ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو، کیونکہ شب معراج ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سچی کامیابی رسموں میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام عبادات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل سے سمجھ لی ہوں گی۔ پھر ایک مختصر سا بیان ہے کہ جیسے آج شب معراج ہے، یعنی کہ آج کی رات جو ہے وہ شب معراج ہے، تو آپ نے آج یہ دن سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ دن میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، نفل نماز ادا کریں رات کے وقت، اور دن کے وقت آپ سورہ نجم کی تلاوت کریں، سورہ الکوثر کی تلاوت کریں، اس کو دل سے پڑھیں، اس کا ورد کریں، استغفار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ آپ کی عبادت ہے جو آپ دن میں بھی اور رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تسبیحات پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اس کے ساتھ آپ سورہ یاسین کا بھی ورد ضرور کریں، سورہ یاسین کی تلاوت اونچی آواز میں کریں یا آپ اس کو تنہائی میں پڑھیں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو پڑھیں۔ اور لاسٹ میں جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ آپ نے تسبیح کے ایک دانے پہ سورہ الکوثر کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اسی دانے پہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور یہ تسبیحات آپ نے کتنی کرنی ہے؟ 3 سے 5 تسبیحات آپ ضرور کریں۔ دل میں تصور رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، کہ آپ کو اس عمل کے کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جیسے بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے کہ ایسے یہ وظیفہ کرنے سے ان کو زیارت نصیب ہوئے، تو شاید آپ کو بھی یہ زیارت نصیب ہو جائے۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔